کہ ہماری دکانوں پہ بڑا واضح الفاظ میں لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس تبدیل نہیں ہوگا، جبکہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے، حضور نے فرمایا جو مال واپس کرے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہماری دکانوں پہ یہ معاملہ لکھا ہوتا ہے۔ تو تجارت ایسے کرنی ہے جیسے اصول اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے، اور اس کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ تجارت کرنے والے کو تجارت کے اصول آتے ہوں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز پڑھانے کے لیے سیکھنا چاہیے، یعنی اگر کسی بندے نے کسی مسجد کی امامت کرنی ہے یا مسجد کی خدمت کرنی ہے تو تب تو اسے چاہیے کہ مدرسے پڑھ لے، لیکن اس کے علاوہ کسی کام کے لیے مدرسے جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلے تو دکاندار سے انٹرویو کیا، آپ فرمانے لگے تجھے اصول بیع آتے ہیں؟ کیا آتے ہیں؟ آپ یہاں کافی دکاندار حضرات بھی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے اصول بیع ہوتے کیا ہیں؟ ایک تو ہے نا اصول بیع آنا، اور ایک ہے کہ اصول بیع کیا بلا ہے، کس بلا کا نام ہے؟ آپ میں سے اکثر تو شاید یہ بھی چلیں آسان کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تجارت کے اصول آتے ہیں؟ تمہیں لینے دینے کے طریقے کا پتہ ہے کہ کب چیز حلال ہوتی ہے، کب چیز حرام ہو جاتی ہے، کتنا نفع لینا جائز ہے، کتنا نفع لینا جائز نہیں ہے، تجھے ان اصولوں کا پتہ ہے؟ تو اس نے اس وقت کا بندہ یعنی حضرت عمر فاروق کے زمانے کے لوگ جب لوگ دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو اس نے کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضور مجھے علم نہیں ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو کوڑے مروائے اور کوڑے لگوا کے فرمایا جب تجھے ان کا علم نہیں ہے تو تو ان سے بچتا کیسے ہوگا، یعنی جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہمارے ہاں ردی مال اور اعلیٰ مال کو اکٹھا کر کے نہیں بیچا جاتا، اور سامنے والے کو اب یہ دیکھیں نا، یہ تو ایک بڑے لیول کی بات ہے، آپ یہ بازار میں اس بازار میں سڑک پہ چلے جائیں تو چھوٹا سا ایک کاروباری شخص وہ ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے، تو آپ سب کو پتا ہے کہ جو چیز اس نے سامنے لگائی ہوئی ہے اندر وہ نہیں ہے، بولے تو صحیح نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ ابھی اسٹرابری کا موسم تھا تو آپ کبھی گزرے تو بڑی بہترین بڑی بڑی اسٹرابری سامنے لگی ہے تو بندہ خوش ہو کے رکتا ہے، جب آگے دیکھتا ہے تو اندر کچھ بھی نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یہ حرام ہے کہ دکھا کچھ اور رہا ہے، ریٹ کسی اور چیز کا اس نے دیا ہوا ہے، اور جب وہ آپ کو چیز دے گا تو ریٹ جس کا لگایا تھا وہ چیز دے نہیں رہا، یہ بیع حرام ہے۔ کتنے دکاندار ہیں جو اس سے بچتے ہوں گے؟ کوئی نہیں، بڑا مشکل کوئی اللہ کا بندہ ہی ہو جو اس سے بچتا ہو۔ تو یہ باتیں ہم کل قیامت میں یہ جواب نہیں دے سکیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، قیامت والے دن یہ جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا جس کا علم نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو کوڑے لگوائے، اور اگلی بات بڑی حسین ہے، اس کو باقاعدہ مدرسے میں داخل کروایا، یعنی استاد کے پاس چھوڑا، فرمایا پہلے تجارت کے اصول سیکھ، جب تو تجارت کے اصول سیکھ جائے گا تو پھر آ کے تجارت کرنا، تو پھر اللہ اس تجارت میں برکتیں بھی عطا فرما دے گا۔ ہمارے مال میں برکت اسی لیے نہیں ہے، اور ہمارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے لوگ برکت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شام کو جب میں گھر آتا ہوں تو میرا پرس بھرا ہوتا ہے، اے ٹی ایم میں پیسے آئے ہوتے ہیں، یہ برکت نہیں ہے، یہ کثرت ہے۔ برکت کیا ہے؟ آپ نے جتنا کمایا ہے آپ کو اللہ نے مال تو دیا ہے، سکون بھی ساتھ ہی عطا فرمایا ہے۔ جب آپ گھر آ رہے ہیں تو بڑے پرسکون انداز میں آ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور آپ کی جیب میں لاکھوں روپیہ ہے، اور گھر آتے ہوئے آپ سوچ رہے ہیں فلانے دے بھی دینے ہیں، بجلی کا بل بھی کٹنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، تو یہ پیسے تو ہیں لیکن سکون نہیں ہے، کیا کرنا ہے ان پیسوں کا؟ لیکن پیسے کم ہیں، لیکن جب آپ گھر آ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں سکون کی کیفیت ہے کہ چلو جو میں نے کمانا تھا وہ کما لیا، اب جا کر میں اپنے گھر میں سکون سے وقت گزاروں گا۔ اگر گھر میں رہ کے بھی آپ کو یہی ٹینشن رہتی ہے تو آپ مال تو کما رہے ہیں لیکن برکت نہیں کما رہے۔ تو اصل شریعت نے برکت رکھی ہے، برکت جب مل جائے تو سمجھیں اللہ کریم بندے کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تجارت کے اصول سیکھنا ضروری ہے ہر کاروباری بندے کے لیے، جو بھی کاروباری بندہ ہے، اور ہمارے ہاں کیونکہ یہ اصول سیکھے نہیں جاتے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔